علی ستپارہ اور ان کے دونوں ساتھیوں کی تلاش کے لیے کیے جانے والے زمینی اور فضائی سرچ آپریشن میں ابھی تک کوئی کامیابی نہیں مل سکی ہے۔ ان تینوں کی تلاش کے لیے بنائے گئے ورچوئل بیس کیمپ کی جانب سے گزشتہ روز ایک پریس ریلیز جاری کی گئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ آج 15 فروری کو ان تینوں کی تلاش کے لیے کیے جانے والے سرچ آپریشن کے حوالے سے تفصیلات دی جائیں گی۔ تاہم اس پریس کانفرنس کو 17 فروری تک ملتوی کر دیا گیا ہے، یعنی سرچ آپریشن مزید 2 دن جاری رہنے کا امکان ہے۔ جان سنوری اور جان پابلو مہر کے اہل خانہ بھی پاکستان آ چکے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ جان پابلو مہر کی اہلیہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کی تلاش کے لیے کیا جانے والا سرچ مشن جاری رکھا جائے۔ اگر اس واقعے کے پس منظر میں جائیں تو علی ستپارہ پاکستان کے وہ واحد کوہ پیما ہیں جنہوں نے دنیا کی بلند ترین 14 چوٹیوں میں سے 8 کو سر کر رکھا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے سردیوں میں نانگا پربت کو بھی سر کر رکھا ہے۔ K2 کو سردیوں میں سر کرنے کے لیے علی ستپارہ اپنے بیٹے ساجد ستپارہ کے ہمراہ آئس لینڈ کے جان سنوری کے ساتھ بطور پورٹر کام کر رہے تھے اور یہ تینوں 3 فروری کو بیس کیمپ سے نکلے تھے۔ بعد میں ان کے ساتھ اٹلی کے جان پابلو مہر بھی شامل ہو گئے۔ ان تینوں کو K2 کے ڈیتھ زون میں 8200 میٹر کی بلندی پر آخری مرتبہ اس وقت دیکھا گیا جب ساجد کے آکسیجن ماسک کا ریگولیٹر خراب ہوا اور علی نے انہیں بیس کیمپ واپس لوٹنے کو کہا۔ اس کے چند گھنٹوں بعد سے ان تینوں کا رابطہ منقطع ہے اور انہیں ڈھونڈنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ ان تینوں کی تلاش میں مصروف افراد کا کہنا ہے کہ 9 دن کی سرچ کے دوران پاکستان، اٹلی اور آئس لینڈ کی حکومتوں نے تمام تر وسائل اور جدید ترین ٹیکنالوجی استعمال کی ہے۔ پاکستانی فضائیہ کے F-16 طیارے نے 8611 میٹر کی بلندی پر K2 کے اطراف میں پروازیں کی ہیں، جس کے دوران ہائی HD کیمروں کی مدد سے K2 کے اطراف کی فلم بندی کی گئی ہے اور تصاویر لی گئی ہیں۔ اس سرچ آپریشن کو کوہ پیمائی کی تاریخ کا سب سے بڑا آپریشن کہا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر سے کوہ پیمائی کے ماہرین کی مدد بھی شامل ہے۔